بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فقال لا تدعوا له طبيبا قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تأمرنا بهذا فقال إن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزله معه دواء رواہ ابن الحمامی الصوفی فی منتخب من مسمعاتی ورواه احمد فی مسندی۔ حدیث سنیے دھیان سے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار کی بیمار کرسی کے لیے تشریف لے گئے، ان کی خیریت پوچھی اور فرمایا تم لوگ اس کے لیے کوئی ڈاکٹر نہیں بلاتے ہو، یہ آدمی بیمار ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ بھی ہم کو یہ حکم دے رہے ہیں ڈاکٹر کا، آپ تو نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل لم ينزل داء الا انزل معه دواء، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی بیماریاں دنیا میں اتاری ہے ان ساری بیماریوں کے ساتھ زور سے بولو بے شک کہ دوا بھی اتاری ہے۔ اللہ نے، بولو بھائی زور سے، بیماریوں کے ساتھ دوا بھی اتاری۔ تو فرمایا اگر جب بھی ڈاکٹر جاننے والا ہے تو اس کو بلا لو جو بھی جانکاری ہے۔ علماء نے حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور دانائی کے تقاضے کے مطابق مختلف قسم کی بیماریاں آسمانوں سے نازل کی ہے، وہاں اپنے بندوں پر احسان کرتے ہوئے ان کے علاج کے اسباب بھی اللہ ہی نے پیدا فرمائے۔ یعنی یہ نہیں کیا کہ بیماریاں اتار دی اور بیماریوں کا علاج نہیں اتارا، نہیں، بیماریاں اتاری تو اس کا علاج بھی اتارا۔ اگر علاج نہ اتارا ہوتا تو بندے پریشان حال رہتے دنیا میں۔ اس وقت آج کے زمانے میں مختلف بیماریوں کے مختلف قسم کے علاج کی تحقیقات ایلوپیتھی میں، دیسی دواؤں میں تحقیقات سامنے آ رہی ہے جو سکون دینے والے بھی ہیں اور شفا دینے والے بھی۔ آج کل جو بڑی بڑی ہاسپٹلیں بنی ہیں اور نئی ٹیکنالوجی آئی ہے دواؤں کے بارے میں، فرمایا یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے مستنبط ہے۔ دھیمے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو دوائیں آئی آج بھی وہ کام کر رہی ہے، اگر وہ نہ کرے تو اس کے بعد دھیمے 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 اللہ نے انسان کو جو راستے بتلائے دواؤں کے اس میں بھی شفا ہے۔ ڈاکٹر حضرات ان کا تعلق حکمت سے ہو یا ایلوپیتھی سے ہو یا ہومیوپیتھی سے ہو، کو چاہیے کہ وہ مکمل تعلیم اور تحقیق اور ریسرچ کے بعد میدان میں آئیں تاکہ مناسب اور صحیح انداز میں انسانیت کی خدمت کر سکیں۔ وعن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل لم ينزل داء الا انزل له شفاء الا الهرم فعليكم بالبان البقر فانها ترم من كل شجر۔ اس حدیث میں ایک نئی چیز بتلائی، انشاءاللہ کہو پہلے کہ عمل کریں گے انشاءاللہ، بہت بڑا فائدہ ہے۔ یہ آسمانوں سے ہم کو بتلایا جا رہا ہے مگر ہم لوگ عمل نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے علاوہ ہر بیماری کا علاج آسمانوں سے اتارا ہے۔ آگے کیا فرما رہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِأَلْمَانِ الْبَقَرِ،
تمہارے لیے ضروری ہے کہ گایوں کا دودھ استعمال کرو. گائے کا دودھ، زور سے بولو کس کا؟ گائے کا دودھ، کاؤ ملک، اس کو استعمال کرو. آسمانوں سے بتلایا گیا فَإِنَّهَا تَرِمُ مِن كُلِّ شَجَرٍ، اس لیے کہ وہ ہر قسم کا درخت کو کھاتی اور چرتی ہے. جب الگ الگ درخت کو کھائے گی یا الگ چیزوں کو کھائے گی تو اس سے الگ قسم کے اندر کے جو تاثرات ہیں اور اثرات ہیں وہ اس کے دودھ میں آئیں گے جو ہماری بیماریوں کے لیے شفا بنے. اس لیے آگے آپ ایک حدیث پڑھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے گوشت میں بیماری ہے. گائے کے گوشت میں ایک بیماری ہے اور وہ آج کل اس کی تحقیق ہو گئی، اس سے خون گاڑھا ہوتا ہے، کولیسٹرول جس کو کہتے ہیں. زور سے بولو بھائی، اس کو کیا کہتے ہیں آج کل؟ کولیسٹرول. اس لیے دودھ استعمال کرنے کا حکم فرمایا، اس کا دودھ استعمال کرو. یہ الگ الگ قسم کے گھاس اور درخت کو چرتی اور کھاتی ہے. انسان کی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری بڑھاپا ہے، جس کو بیماری سے حدیث میں تعبیر کیا گیا ہے. لیکن یہ ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں، یہ اللہ نے رکھی ہے. اگر پھر بھی آدمی یہ استعمال کرے گائے کا دودھ تو بڑا فائدہ ہے. اگر مل سکتا ہے تو بھینس کی جگہ یہی استعمال کرنا چاہیے. بعض حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے کہ گائے کا گھی بھی استعمال کرو، اس میں بھی اللہ نے شفا رکھی، کیونکہ اسی سے بنتا ہے، گائے کے دودھ ہی سے بنتا ہے. آگے کی روایت عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما انزل اللہ داء الا قد انزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری اتاری اس نے علاج بھی اتارا ہے. کسی کو اس کا علم ہوا، کسی کو نہیں ہوا. جس نے سیکھا اس نے سیکھا، جس نے نہیں سیکھا اس نے نہیں سیکھا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت اسی قسم کی آ رہی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے جو بیماری اتاری ہے اس کی دوا بھی پیدا کی. بعضوں کو اس کا علم ہوا، بعضوں کو نہیں ہو سکا، سوائے موت کے. سام، سام کیا چیز ہے؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول سوائے سام کے سام کیا چیز ہے؟ فرمایا سام ای وہو الموت، فرمایا وہ موت ہے. فرمایا جس کا علاج اللہ کے سوا کوئی نہیں بتلا سکتا. بھائی جب موت آ جائے گی، آمین کہو، اللہ پوری امت کو ایمان پر موت عطا فرمائے، تو اس کو زندہ کرنے کی طاقت قیامت کے دن، زور سے بولو، صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. موت جو ہے اللہ تعالیٰ کا اٹل اور ناقابل تغیر، یعنی بدلنے والا نہیں فیصلہ ہے، نہ بدلنے والا فیصلہ ہے موت. اس کا کسی کی تندرستی اور بیماری اور احتیاط اور بے احتیاط سے کوئی تعلق. اللہ تعالیٰ تندرستی میں بھی اٹھا لیتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ اس کے پاس بیماری ہو، بیماری تو اسباب ہیں. ابھی سورت میں ایک عملہ فیملی کا لڑکا جوان کھیلتا کھیلتا انتقال کر گیا، تندرست، وہ تو جیم کرتا تھا. یہ علیحدہ چیز ہے، یہ الگ بات ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر زندگی میں احتیاط کرنا، جن چیزوں سے نقصان ہوتا ہے اس سے بچنا چاہیے، جن چیزوں سے فائدہ ہوتا ہے اس سے اختیار کرنی چاہیے. جیسے آپ کو پریشر کی بیماری ہے تو آپ گوشت انڈے نہیں کھا سکتے، پرہیز کا حکم ہے ڈاکٹروں کا. گھی نہیں کھا سکتے، مٹھائیاں نہیں کھا سکتے. یہ چیزوں سے نقصان ہوتا ہے، خون اور گاڑھا ہوتا ہے، پھر وہ بلاک کر دیتا ہے، نسیں بلاک ہو جاتی، کبھی بھی آدمی کو اٹیک آ سکے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حدیث پڑھ گئے کہ جب تمہارا خون بھڑکنے لگے یعنی بلڈ پریشر ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجامہ کراؤ. یا اس کے دوسرے علاج ہیں، ہومیوپیٹھی ہے، دیسی دوا ہے، اس کا علاج کراؤ. حدیث میں کیا فرمایا کہ یہ بلڈ پریشر، حدیث کے الفاظ ہے فَإِنَّ الْإِنسَانَ يَقْتُلُ، انسان کو قتل کر دیتا ہے، موت کے گھات اتار دیتا ہے. کتنے لوگ پریشر ہائی ہوتا ہے تو چلے جاتے ہیں، بھائی بولو نہیں جاتے نہیں جاتے. ہاں
آگے کی حدیث آ رہی ہے، نئی نئی باتیں احادیث سے ثابت ہوتی ہیں۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ مرفوعا ان اللہ خلق الداء والدواء فتداووا ولا تتداووا بحرام۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بیماری اور اس کی شفا دونوں آسمانوں سے نازل کی، اس لیے تم علاج کراؤ، لیکن حرام چیز کو بطور دوا استعمال نہ کرو۔ معلوم ہے کہ جو چیزیں حرام ہیں ان کو دوا کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، دوسری حدیث آ رہی ہے جس کو امام احمد نے مسند میں ذکر کیا ہے، قال عاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا بہ جرح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی بیمار پرسی کے لیے گئے جن کو زخم لگا تھا، زخمی آدمی تھا، تو آپ نے فرمایا ادعو لہ طبیب بنی فلان، فلاں قبیلے کے ڈاکٹر کو بلاؤ، قال فدعوہ، انہوں نے اسے بلایا، وہ آ گیا، فجاء فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دوا بھی کفایت کرتی ہے، یعنی دوا کافی ہو جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، کیا بات کر رہے ہیں آپ، وَهَلْ أَنزَلَ اللَّهُ مِن دَاءٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا جَعَلَهُ لَهُ شِفَاءً، اللہ نے زمین پر جتنی بیماریاں اتاری اللہ نے اس کے ساتھ اس کی شفا بھی اتاری، بس ایک شے ہے کہ بڑھاپے کا اور موت کا کوئی علاج نہیں۔ آگے کی حدیث آ رہی، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من تطیب ولا يعلم منه طب فهو ضامن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو دواؤں کا علم نہ ہو اور پھر علاج کرے اور اس کی دوائیں مشہور نہیں، لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا، تو نقصان ہونے کی صورت میں وہ ڈاکٹر ذمہ دار ہوگا، جس کو علم نہ ہو پھر لوگوں کو دوا دینا شروع کر دے۔ جہاں شریعت نے علاج کروانے کے شوق دلایا ہے، وہاں ڈاکٹروں کو اس چیز کا پابند بنایا ہے کہ ان کے پاس مکمل اہلیت اور لائقات ہونی چاہیے، ورنہ مریض کے نقصان کی صورت میں وہ ذمہ دار ہوں گے اللہ کے یہاں۔ اس ضمن میں گورنمنٹ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ اس حدیث مبارکہ سے استدلال کرنا بھی درست ہے کہ بیمار کو چاہیے وہ تعلیم یافتہ جو جانکار علاج کرنے والے انہی سے رابطہ کریں، الٹپ لوگوں کے پاس نہ جائیں۔ آگے دیکھیے حرام سے شفا حاصل کرنا کیسا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تداوی بحرام لم یجعل اللہ له فیہ شفاء، جس نے حرام چیز کے ساتھ علاج کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس میں شفا نہیں بنائے گا۔ جیسے حرام کوئی بھی چیز ہے اور آپ اس میں جو ہے اس کو استعمال کریں، جب اللہ نے اس کو حرام قرار دیا، مثلا کتی کا دودھ، گدھی کا دودھ اور جانور جو حرام ہے ان کا دودھ، تو ان کا دودھ بھی حرام ہے۔ کسی نے کہا اس کا دودھ کو پلاؤ، جائز نہیں، حرام ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں میں شفا رکھی نہیں، تو کوئی کرے گا تو شفا ہوگی نہیں، اور گنہگار ہوگا وہ الگ۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے بیماری اور اس کی شفا دونوں اتاری، اس لیے تم علاج کیا کرو، لیکن حرام چیز کو بطور دوا استعمال نہ کرو۔ یہ دوسری حدیث آئی اسی قسم کی۔ علماء نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ بلا شک و شبہ ہر بیماری کا علاج حلال چیزوں میں، ہر بیماری کا علاج، لیکن آج کل دوائیں تیار کرنے والے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ وہ جس چیز کو دوا کے طور پر استعمال کرانا چاہتے ہیں شریعت میں اس کا حکم کیا ہے، آیا وہ حلال ہے یا حرام، وہ دیکھتے نہیں۔ موجودہ سائنسی ترقی یافتہ دور میں تحقیق کرنے دواؤں میں استعمال ہونے والی ہر حرام چیز کا متبادل تلاش کیا جا سکتا ہے، یعنی جو حرام چیز ہے اس کے بدلے حلال چیز بھی ہے جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، تو وہ چیزیں استعمال کرنی چاہیے۔ اس ضمن میں ضروری ہے کہ مسلم حکومت، مسلم ڈاکٹر اور حکیم حضرات اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور لیبارٹریاں قائم کریں، اور غیروں کی تحقیقات پر انگشت بدندہ ہونے کے بجائے، یعنی ان پر حیرت اور افسوس کرنے کے بجائے، خوش ہونے کے بجائے اپنے تجربات کی روشنی میں ان کا متبادل پیش کرنا چاہیے۔ اس معاملے میں مسلم محققین طب نبوی نام کی کتابوں سے
حیران کن ایجادات اور نئی نئی شوध دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ آگے کی حدیث آ رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب میں، آپ کے تھوک میں بھی شفا ہے۔ عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ فرما رہے میں نے اپنے باپ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے، عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت عمرو بن معاذ رضی اللہ عنہ کی ٹانگ کٹ گئی تھی، پورا پاؤں ٹوٹ گیا تھا، 2 ٹکڑے ہو گئے۔ کس کی؟ حضرت عمرو بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تھوکا، یعنی آپ نے اپنا لعاب لگا دیا، تو فرمایا وہ ٹانگ سیدھی ہو گئی۔ علماء فرماتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ زور سے بولو بھائی، کیا تھا؟ اور معجزہ نبی کے سوا کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ ایسے حضرت غزوہ خیبر کے موقع پر سیدنا علی کرم اللہ جو کی آنکھ نے دیکھنا بند کر دیا تھا، تو آپ نے اپنا لعاب مبارک لگا دیا تھا، اسی سیکنڈ میں آنکھ نے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ آپ کے لعاب مبارک میں برکت، معجزہ اس کو کہتے ہیں۔ کلونجی میں شفا ہے۔ ان اسامہ بن شریک قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحبۃ السوداء شفاء من کل داء الا السام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالے دانے یعنی کلونجی میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ آگے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کلونجی آپ گھروں میں، گوشت میں، سبزیوں میں بھی ڈلواؤ، بہت شفا ہے اس میں۔ یا سونف کھاؤ، سونف، اس میں 100 گرام سونف ہے تو 100 گرام یہ بھی ڈلواؤ۔ دھنیے کی ڈال ہے، سونف بناتے ہیں لوگ، بہت شفا ہے بے شمار بیماریوں۔ آگے دیکھیے آپ، یہ بہت بڑے محقق بھی ہیں اور دواؤں کے جانکار بھی ہیں، محدث بھی ہیں۔ شاید ہی مسلمانوں کا کوئی گھر ہو جس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر بیماری سے شفا کا سبب بننے والی یہ کلونجی موجود نہ ہو۔ کوئی گھر ایسا ہوگا جو نہیں رکھتے، وہ بدقسمت۔ یہ ہماری اگر نہیں ہے تو کہا یہ ہماری غفلت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے کھانوں میں کلونجی استعمال کیا کریں۔ اب کلونجی کے کتنے فائدے ہیں، انہوں نے ایک عربی کتاب کے حوالے سے، کوئی ڈاکٹر عائشہ ہیں عرب میں، عربستان میں، ڈاکٹر عائشہ درانی، وہ اس کی اسپیشلسٹ ہیں۔ ان کی کتاب کے حوالے سے کیا لکھا ہے، دھیان سے سنو، کلونجی میں کتنا فائدہ ہے۔ کلونجی معدے کو مضبوط کرتی ہے، ایک پیشاب کو کھول کر لاتی ہے کلونجی، پیس کر سرکے میں ملا کر کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں، سرکے میں ملا کر کھانے سے۔ پرانے سے پرانا زکام ہو اس میں بہت فائدہ مند ہے۔ اس کا تیل اگر گنجے پر لگایا جائے مسلسل تو بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی کو ٹال ہو گئی ٹکلا تو 1 مہینے کے بعد بال نکل آتے ہیں۔ اس کو پیس کر کلونجی کو آدھا چمچ پانی کے ساتھ پینا دم کی بیماری میں، نیمونیا میں فائدہ کرتا ہے۔ اگر لگاتار کلونجی کے استعمال کیا جائے تو پاگل کتے کے کاٹے کا زہر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھ لیں آپ، پاگل کتے نے کاٹا ہو اس کا زہر بھی کلونجی کے ذریعے لگاتار استعمال کرنے سے نکل ہی جاتا ہے۔ اور اس کی دھونی، اس کو جلانے سے کلونجی کو سانس کی تکلیف دور کرتی ہے، سردی، زکام، لقوا، پیٹ کا درد اور بچے کی پیدائش کا درد جو ماؤں کو ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ جن کو بھولنے کی عادت ہے اس میں بھی بہت فائدہ مند۔ مگر 1 مہینے کا کورس کم از کم پورا کرنا چاہیے آدمی کو، صبح شام۔ پیٹ بڑھا ہوا ہو تو وہ اس سے کم ہوتا ہے۔ بخار کو بھی اتارتی ہے کلونجی، بلغم نکال دیتی ہے، اور معدے کی رطوبتوں کو اپنے درمیانی لیول پر لاتی ہے۔ شوگر کے علاج میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مسلسل کلونجی استعمال کرنے سے شوگر بھی آدمی کا بالکل ٹھکانے لیول پر آ جاتا ہے، وہ بڑھنے نہیں پاتا۔ مگر اس کا تعلق یقین کے ساتھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کا کلام، زور سے بولو، جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اس کا تعلق یقین، جتنا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ چلو کون کون بولو تیار ہے انشاءاللہ کہ کلونجی استعمال کریں گے؟ بولو نا انشاءاللہ، پابندی کے ساتھ کر لو۔ یرقان میں پیس کر دودھ میں ملا کر اس کے بڑا فائدہ ہوتا ہے، پیلیا ہو جاتا ہے نا، کیا بولتا ہے ہمارے یہاں، کملا، اس میں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحبۃ السوداء شفاء من کل داء الا السام۔ کلونجی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج۔
یہاں موت کا ذکر ہے، معلوم ہے بڑھاپے میں بھی طاقت ضرور دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرما رہے علیکم بہذہ الحبۃ السوداء فإن فیہا شفاء من کل داء الا السام۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرما رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کالے دانے یعنی کلونجی کے استعمال لازم کر لو، کیونکہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر ایمان و یقین رکھتے ہوئے چاہیے کہ اپنے کھانوں میں کلونجی کا استعمال کریں۔ آگے آیا وہ اسی قسم کی روایت ہے کہ کلونجی کو استعمال کرو کلونجی الحبۃ السوداء، اس کا دوسرا نام شونیز بھی ہے، شونیز، کلونجی کو شونیز بھی کہتے ہیں عربی۔ فإن فیہ شفاء، اس لیے کہ اس میں شفا ہے۔ آگے نئی چیز آ رہی، ان عائشہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی عجوۃ العالیۃ اول البکرۃ علی ریق النفس شفاء من کل سحر او سم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے کہ مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ کے جو بالائی علاقے ہیں، اوپری علاقے یعنی وہاں کی ہونے والی اجوا کھجور کو صبح خالی پیٹ استعمال کیا کرو، یہ ہر قسم کے جادو اور زہر سے بھی اللہ نے اس میں شفا رکھی۔ لیجیے آپ، کیسی شفا ہے؟ اجوا کھجور آپ کی صورت میں ملتا ہے، آپ کو تلاش کر لینے، جن کو اللہ نے طاقت دی جادو سے اور زہر سے۔ کوئی زہر پلا بھی دے تو بھی اثر نہیں کرے گا آدمی کو، اور یہ موسم سردی کا ہے، بہت فائدہ مند ہے، اللہ نے دیا ہو تو کھانا چاہیے۔ آگے کی حدیث آ رہی بے شک اجوا کھجور میں شفا ہے، یا اگر یہ نہار منہ صبح خالی پیٹ کھائی جائے تو تریاق یعنی زہر کو بالکل بے اثر بنا دیتی، زہر اثر ہی نہیں کرتی، اتنا اللہ نے اس میں شفا رکھی۔ یہاں تک کہ جن کے ہارٹ بلاکیج ہیں اس کی گٹلی کے ساتھ، اس کے پاؤڈر کے ساتھ اگر استعمال کیا جائے تو ہارٹ کی نسیں جو بلاک ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، وہ پوری طرح کھل جاتی ہے۔ اتنی شفا اللہ نے رکھی اجوا کھجور۔ اب سنیے اجوا کھجور کے فائدے، سنتے جاؤ ذرا۔ اجوا کھجور کی خاصیت کے بارے میں علماء نے مختلف تحقیقات پیش کی ہے۔ اس سے سب سے زیادہ فائدہ اس کو ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر یقین رکھے گا۔ بھائی بولو زور سے، کس کو زیادہ فائدہ ہوگا؟ جو یقین رکھے گا کہ دنیا جھوٹ بول سکتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ عام طور پر کھجور میں دیکھو کیا کیا چیزیں ہیں، یہ ڈاکٹر عائشہ درانی کی کتاب سے لیا ہے، وہ بہت بڑی ڈاکٹر ہے عربستان میں۔ وہ لکھتی ہے اپنی کتاب میں پروٹین، عام اس میں پروٹین بھی ہے، چکنائی بھی ہے، کیلریز طاقت بھی دیتی ہے، سوڈیم بھی ہے، میگنیشیم بھی ہے، آئرن بھی ہے، فاسفورس بھی ہے، سلفر بھی ہے، اور کلورین بھی پایا جاتا ہے اجوا کھجور۔ یہ سستی کا بہترین ٹونک ہے، سستی کا۔ اجوا کھجور خالی پیٹ کھانے سے زہروں کو مٹا دیتا ہے، گردے اور ماں بچے والی ماں کے دردوں میں، یعنی جس کو بچہ ہونے والا ہے اس درد میں بھی بہت مفید۔ روزانہ 7 اجوا کھجوریں کھانا کوڑ کی بیماری سے شفا ہے۔ آج کل میں نے مطالعہ کیا اس کا، تو آج کوئی آیا تھا کوڑ والا مگر وہ یاد ہی نہیں آیا، بہت سوچا کہ کتاب میں کیا دیکھا۔ دوپہر کو ذرا نیند نہیں ملی تھی تو اس کا اثر تھی طبیعت پر۔ 100 کے قریب پیشنٹ تھے، آج بیان میں 93 پیشنٹ تھے۔ 100 تو ہوئی کیونکہ 2-4 ایسے پھٹافٹ آ کے نام لکھا ہے بغیر چلے جاتے، تو یاد ہی نہیں آیا۔ وہ آئیں گے آئندہ ہفتے تو انشاءاللہ یاد رکھیں گے۔ اجوا 7 کھجور کھائی جائے تو بولیے بھائی سفید داغ میں شفا ملتی ہے۔ دل کا دورہ پڑ جائے، عتیق بھائی آپ جان سے سن، تو 7 اجوا کھجوریں گٹلیوں سمیت کوٹ کر کھانی چاہیے، اللہ تعالیٰ بلوکیج کو نکال دیتا ہے۔ دیکھ لیں 7 اجوا کھجور، گٹلی کو بھی کوٹ لے، اب تو گٹلی کا پاؤڈر بھی ملتا ہے۔ یہ جسم کے ہر حصے کے لیے
برابر مفید ہے۔ اس کی سکنجبین اور اس کے ساتھ بادام اور خسخس کھانا بہت فائدہ مند ہے۔ اجوا کھجور کے ساتھ بادام اور خسخس، چھوٹے چھوٹے دانے آتے ہیں، زخموں کو ختم کرتا ہے، زخم لگا ہو تو اس کو پور کر دیتا ہے، جس کو ٹوائلٹ زیادہ ہوتی ہے اس کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ پیلیا کی بیماری میں بے حد اکثیر ہے اجوا کھجور، پتا اور جگر کے فعل کو درست کرتا ہے، اس سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ کھجور کے ساتھ انار کا پانی معدے کی سوزش اور جلن میں بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ یہ کئی فوائد اور خاصیت پر مشتمل اجوا کھجور۔ آگے کی حدیث آ رہی سنا بوٹی کے بارے میں۔ سنا بوٹی ملتی ہے آپ کی صورت میں بھی۔ ابو ابی بن ام حرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علیکم بالسن والسنوت فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام قیل یا رسول اللہ وما السام قال الموت۔ فرمایا تم سنا اور شہد کا استعمال لازمی طور پر کیا کرو۔ اس کو سنا بوٹی کہتے ہیں، ملتی ہے بازار میں، پوچھو تو سنا بوٹی کا پاؤڈر اور شہد یہ ملا کر لینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، بات ہی ختم ہو گئی۔ ذرا زور سے بولو نا، بے شک بولو، بات ختم ہو گئی۔ روز استعمال کرنے کا شفا ہے۔ فرمایا سنا بوٹی اور شہد ملا کر کھاؤ، کیونکہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ ڈاکٹر عائشہ درانی فرماتی ہیں کہ سنا بوٹی کا جوشاندہ پکاتے وقت شاہترہ ملا لے یا منقع ملا لے اور 4 سے 7 ماشے تک استعمال کریں۔ چینی بھی ملا سکتے ہیں۔ کمر درد، پٹھوں اور عضلات کے اینٹھن، بواسیر، ہر قسم کا درد اور خارش کھجلی دور کرتی ہے۔ چمڑی کی بیماریوں میں جس پر لگانا مفید ہے سنا بوٹی اور شہد کو، اگر سرکے کے ساتھ پکائیں تو تمام جلد کی بیماریاں، چمڑی کی بیماریوں کو دور کرتی۔ سر میں لگانے سے چکر، ایکزیما، پھنسیاں اور بال گرنے میں بند ہو جاتے ہیں۔ جو شاندے میں گلاب کے پھول اور روغن بادام ملا لینا بھی بہتر ہے۔ دم کی بیماری جس کو نیمونیا کہتے ہیں، یا بچے کی پیدائش ہو رہی، مرگی، کھینچ آتی، عرق النساء جس کو سائٹیکا بولتے ہیں آج کل، گٹھیا، گھٹنوں کا درد، پرانے سر درد میں بھی یہ فائدہ کرتا ہے سنا بوٹی اور شہد۔ زور سے بولیے بس، سنا بوٹی اور شہد۔ آگے کی حدیث شہد کے بارے میں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بیماری پرسی کے لیے آئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حضرت مقنع کی بیمار پر، اور کہا میں یہ حدیث آ چکی آگے، میں یہیں بیٹھا رہوں گا جب تک آپ پشنے نہیں لگوائیں گے، یعنی ہجامہ نہیں کرواؤں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اگر تمہاری دواؤں میں بہتری ہے تو وہ ہجامہ کروانے میں یا شہد پینے میں، لیکن یا داغنے میں ہے، آگ کے ذریعے داغ لگاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو کیا تھا، اگر بعد میں آپ نے فرمایا میں داغ لگانے کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ آخری حدیث ہے۔ آئندہ ہفتے پورا ہوگا، بہت لمبا بیان، الگ الگ دوائیں آ رہی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اخي استطلق بطنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا فسقاه ثم جاء فقال اني سقيت عسلا فلم يزده الا استطلاقا فقال له 3 مرات ثم جاء الرابعه فقال اسقه عسلا فقال لقد سقيته فلم يزده الا استطلاقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن اخيه صدق اللہ وکذب بطن اخیک فسقاہ فبرأ، رواہ مسلم واخرجہ البخاری۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث آئی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرما رہے ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میرے بھائی کو دست آ رہا ہے، یعنی ٹوائلٹ ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے شہد پلاؤ۔ اس نے شہد پلایا اور آ کر کہا میں نے اسے شہد پلایا، لیکن اس وجہ سے اور زیادہ اللہ کے رسول ٹوائلٹ چالو ہو گئی، اسہال ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اسے یہی کہا، جب بھی آئے بیماری بڑھتی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار بھی یہی فرمایا، چوتھی بار آئے کہ اللہ کے رسول اور تیز ہو گئی،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پلاؤ، چوتھی بار بھی پلاؤ۔ سنیے کیا ہو رہا ہے، لیکن دست بند ہونے کا نام نہیں لے لیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بھائی سن لے، اللہ تعالیٰ سچا ہے، اللہ کا کلام سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ فرمایا اللہ کا کلام سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ سنیے دھیان سے، اس کے بعد دوبارہ اس بھائی نے شہد پلایا، اب کی بار شفا ہو گئی۔ زور سے بولو بھائی، اب کی بار شفا ہو گئی۔ آگے علماء نے کیا لکھا ہے ذرا دیکھو اندر۔ علامہ ابن قیم نے لکھا ہے شہد کے بے شمار فوائد ذکر کرنے کے بعد یہ آدمی کے بارے میں دھیان سے سنو، 4 مرتبہ پلائے تب جا کر شفا ملی۔ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آدمی کے لیے دوا بتائی تھی اس کو زیادہ کھانے کی وجہ سے بدہضمی ہو گئی تھی۔ بہت زیادہ کھاتے ہیں، جگہ اندر باقی نہ رہے تو بدہضمی ہو جائے، ہضم ہونے کی جگہ نہ ہو تو پھر آدمی کو دست چالو ہو جاتی۔ اسے شہد پینے کا حکم دیا تاکہ معدہ اور انتریوں سے جتنا زیادہ مواد ہے وہ نکل جائے۔ جب معدے میں لیسدار مکسچر ٹھہرتا ہے، قدرتی جو اندر سے نکلتا ہے ہضم کرنے کی طاقت، وہ اس کی اندرونی طاقت کو ڈھانکنے والے ریشوں میں پھنس جاتا ہے۔ اس طرح معدے میں فساد اور بگاڑ آ جاتا ہے اور چپچپاہٹ کی وجہ سے وہاں خوراک ٹھہرتی نہیں، نکل جاتی۔ ایسی صورت میں سب سے بہترین دوا وہ ہوتی ہے جو مخلوط مواد کو معدے سے نکال دے، اور وہ شہد ہے، بالخصوص جب اس کو گرم پانی کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جائے۔ بار بار شہد پلانے میں بھی بڑا اہم طبی نقطہ ہے، اور وہ یہ کہ دوا کی کمیت اور مقدار بیماری کے مطابق ہونی چاہیے۔ بھائی ان کو بار بار اس لیے ہو رہا تھا کہ اندر کے جتنے عضلات تھے وہ بھی پوری طرح نکلے نہیں تھے۔ کوئی یہ کرے کہ بھائی ایک ہی بار پلانے شفا ہو جائے، ان کے اندر بہت زیادہ کھانے کی وجہ سے اندر پورے پیٹ میں جمع تھا، تو 4 مرتبہ شہد پلائے، اس کے بعد جا کر وہ نکلے، اور جب وہ نکل گیا سارا مادہ اس کے بعد ٹوائلٹ بند ہو گئی۔ شفا ضرور ہے۔ کم مقدار کی صورت میں بیماری کلی طور پر ختم نہیں ہوگی، اور زیادہ مقدار بدن کے قوا کو کمزور کر دے گی اور کوئی نئی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ جب اس آدمی نے پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوا کے مؤثر نہ ہونے کی خبر دی کہ اللہ کے رسول میں نے شہد پلایا فائدہ نہیں ہوا، تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ مقدار کم تھی اس لیے ابھی تک فائدہ نہیں ہوا۔ جب تجربے کی روشنی میں مقدار شہد کو بڑھایا گیا اور چوتھی بار پلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ اب جا کر جو ہے شفا ہو گئی۔ ڈاکٹری کے فن کا بڑا قاعدہ ہے کہ دوا کی مقدار اور کیفیت اور مریض بیمار اور اس بیماری کی طاقت کو مد نظر رکھا جائے۔ نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھٹلا رہا ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ دوا ہر صورت میں فائدہ مند تھی، اور بیماری باقی رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ دوا میں اس کو دور کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ اس کے پیٹ میں مادہ فاسد زیادہ ہو گیا تھا، اس لیے بار بار شہد پلانے کی ضرورت پڑی۔ بھائی ذرا زور سے بولو نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں، تو جو مادہ جب تک نکلے گا نہیں، ٹوائلٹ بنی نہیں ہوگی، اور مادہ نکل گیا فاسد پتلا جتنا بھی تھا، اس کے بعد شہد نے اس کو روک لیا۔ معلوم ہوا کہ بہت زیادہ ٹوائلٹ ہوتی ہو، اس کو بار بار پلائیں گے تو ایک مدت آئے گی جب جا کر ٹوائلٹ شہد سے بھی بند ہو جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین چیز جس سے تم علاج کرتے ہو وہ پچھنا لگوانا ہے، یعنی حجامہ کرنا ہے، اور قسط بحری ہے، سمندری کے قسط آتی ہے۔ فرمایا اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی۔ ہندوستان میں پیدا ہونے والی ایک خوشبودار لکڑی جو بطور دوا اور بطور دھوئیں کے استعمال کی جاتی ہے، یہ قسط بحری جو ہے ملتی ہے، یونانی دواؤں والوں کے ہاں قسط بحری ملتی ہے۔ بس ایک حدیث اور ہے۔ زہیر بن معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے روایت کرتے ہیں، کیا روایت کا؟ انہا سمعت ملیکۃ بنت عمر وذکر انہا ردت الغنم علی اہلہا فی امرہ
في امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنها وضعت لها من وجع بها ثمن بقر وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألبانها شفاء وثمنها دواء ولحومها داء رواه البغوی واخرجه ابو داود فی المراسیل. روایت ان کتابوں میں ہے اور صحیح حدیث ہے. زہر بن معاویہ اپنی بیوی سے بیان کرتے ہیں کہ اس نے ملیکہ بنت عمر سے سنا. راوی نے یہ بات بھی ذکر کی کہ اس نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت میں مالکوں کو ان کی بکریاں واپس کر دی تھی. عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مالکوں کو بکریاں واپس کر دی. بہرحال ملیکہ نے اسے کسی تکلیف کے علاج کے لیے گائے کا گھی استعمال کرنے کو بتایا، گائے کا گھی، اور کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی ہے گایوں کے دودھ میں شفا ہے. زور سے بولو بھائی، گائے کے دودھ میں شفا ہے. ان کا گھی دوا ہے، ان کا گھی دوا ہے، وہ بھی بیماری میں، اور ان کے گوشت میں بیماری ہے. گائے کے گوشت میں نے آپ کو بتا دیا کولیسٹرول، خون گاڑھا ہوتا ہے. کبھی کبھی کھا لو ٹھیک ہے، بار بار نہیں کھانا چاہیے. اور کھانے کا شوق ہو تو پھر جو ہے اس میں لوکی ڈالنی چاہیے، دودھی لوکی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت میں ہمیشہ استعمال کی، اس لیے کہ گوشت کولیسٹرول بڑھاتا ہے اور لوکی جو اس کولیسٹرول ہے اس کو ختم کر دیتا ہے، تو لیول آ جاتا ہے، پھر آپ کا کولیسٹرول بڑھے گا ہی. آگے بھی ہم نے آپ کو یہ چیز بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت میں ہمیشہ دودھی، جس کو اردو میں لوکی کہتے ہیں، وہ ڈلواتے تھے. ایک جگہ مہمانی میں تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کھانے میں گوشت تھا، آپ اس میں دودھی تلاش کر رہے تھے. تو اس میں شفا بھی ہے دودھی، وہی کولیسٹرول کو نکال دیتا ہے. مگر لوگوں کو گوشت ہی چاہیے، بس دودھی نہیں ڈالنا ہے، اور وہ بھی تلا ہوا چاہیے، بھونا ہوا، تو اور زیادہ ختم کرے گا. اللہ نے تندرستی دی ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے. تو گائے کا دودھ ہے، کلونجی ہے، یہ سب چیزوں کا ذکر ہے، یہ گھروں میں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ شان و ہم لوگوں کو ان احادیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا باہر جاؤ. یہ سری نگر کشمیر سے آئے ہیں، پہلی بار آئے ہیں دارالعلوم اسلامیہ سے. آج ان کا چندہ ہے، کہ گزشتہ پیر آئے تھے مگر وہ دوسرے آدمی کو دے دیا تھا. یہ پہلی بار آئے ہیں، تو مدرسہ غریب ہے، وہاں غریب بچے پڑھتے ہیں. اب حضرات ان کو للہ زکوٰۃ صدقات خیرات سے مدد کرتے جائیں. اللہ آپ کے عطیات کو قبول فرمائے. درود شریف پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہمیں ظاہری بیماریوں سے بھی حفاظت فرما، باطنی اور اندر کی بیماریوں سے بھی اللہ حفاظت فرما. ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، ہمارے اس مسجد میں ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما. اے اللہ یہاں جتنے بھی بیمار آئیں ہمارے ہاتھ سے ان کو مکمل شفا عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے بیماروں کے ساتھ پیار اور شفقت ہر ایک کو کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین، موت اور بڑھاپے کی بیماری کا علاج آپ کے سوا کسی کے پاس نہیں. اے اللہ ہمیں بڑھاپے میں کسی کا محتاج مت کرنا. اے اللہ ہمیں اپنی بیماریوں میں مکمل شفا عطا فرما. پوری امت میں جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو مکمل شفا عطا فرما. اے اللہ جتنے لوگ بلڈ پریشر کے بیمار ہیں، اس میں حدیث آئی ہے کہ جب خون بھڑکتا ہے تو انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے. اے اللہ اس بیماری سے ہماری سب کی حفاظت فرما. ہمارے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، پردادے پرنانے، بھائی بہن، ماموں ممانی، خالہ خالو، چچا چچی، چچا زاد بھائی بہن، خالہ زاد بھائی بہن، ماموں زاد بھائی بہن، بہنیں بھائی، جتنے لوگ دنیا سے انتقال کر گئے، اے اللہ پوری امت اسلام کی مکمل مغفرت فرما. اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ان کی قبروں پر نور کی بارش نازل فرما. ان کی قبروں کو رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں سے پوری طرح ڈھانپ لے. اللہ ان کی نیکیوں کو، مرحومین کی نیکیوں کو قبول فرما. ان کی بھول چوک کو اپنے فضل و کرم سے آپ معاف فرمائیں.
اے اللہ ان کی قبروں کو رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں سے ڈھانپ لے آپ، ان کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ فرما۔ اے اللہ یہ جتنی محنتیں علماء کی، دعوت و تبلیغ کی، خانقاہوں کی، کتابوں کے چھاپنے کے ذریعے دین پھیل رہا ہے، اے اللہ تو اس دین کی حفاظت فرما اپنے فضل و کرم سے۔ اے اللہ جتنا کام ہو رہا ہے لوگوں کو اور زیادہ محنت کی توفیق عطا فرما، پوری امت کو دعوت و تبلیغ کے کام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سعودیہ نے دعوت و تبلیغ کو بین کرنے کا جو اعلان کیا ہے، اللہ ان کی غلط فہمیوں کو دور فرما اور سارے ملکوں سے زیادہ وہاں سے کام شروع ہو جائے دعوت و تبلیغ کا یہ کام، تو اللہ آپ نے اصل مکہ مدینہ سے شروع فرمایا۔ اے اللہ یہ وہیں کی ایجاد ہے، اے اللہ وہیں کی امانت ہے، امت کو اس کام میں لگنے کی توفیق عطا فرما، گھر گھر تعلیم زندہ ہو جائے، اے اللہ ایسی توفیق میں رحمت فرما، ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں لمبی عمر عطا فرما نیک اعمال کے ساتھ، اے ارحم الراحمین، اے اکرم الاکرمین، ہمیں لمبی عمر عطا فرما نیک اعمال کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، گناہوں سے بچاتے ہوئے، تیرے دین کا کام کراتے ہوئے، عزت بچاتے ہوئے، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے تیرے دین کے کام کراتے کراتے اے اللہ ایمان پر ہم سب کو موت عطا فرما۔ اے اللہ جن کی تجارتوں میں پریشانیاں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ نوکری دھندوں میں پریشانیاں ان کو دور فرما، جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں یا اے اللہ طلاق والی ہیں یا بغیر اولاد کے ہیں یا اللہ یا مطلقہ ہیں، سب کی تو کفالت فرما، سب کی تو غیب سے ان کی مدد نازل فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد نہیں انہیں نیک صالح تندرست اور خوبصورت اولاد عطا فرما، جن گھروں میں محبت نہیں اللہ تو محبت نازل فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم۔